اب آپ مجھے بتائیں کہ ہر نبی آ کر ایک دعوت دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بھائی ایک بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، دو بندے جھوٹ بول سکتے ہیں، مشورہ کر کے 50-60 بندے بھی آپس میں سیٹنگ کر کے جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن یہ اتفاق کیسے ہو سکتا ہے کہ 1,24,000 یا 2,24,000 سب کے زمانے الگ ہوں، علاقے الگ ہو، زبانیں الگ ہو، دور الگ ہو، اور سب کچھ الگ الگ ہو، اور سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ آپ مجھے بتائیں اتنے لاکھ لوگ جو ہیں آخر ایک جھوٹ بات پر کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے اور ایک ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، انبیاء کرام کا وجود۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہونے کا تصور حضرت آدم کہہ رہے ہیں، ہو بہو وہی حضرت نوح نے بھی کہا، بات الگ نہیں ہے۔ دیکھو نبیوں کی شریعت بدلتی رہی ہے لیکن نبیوں کا عقیدہ کبھی نہیں بدلا۔ اللہ کے بارے میں جو نوح نے کہا ہے وہی حضرت ابراہیم نے بالکل وہی بات کہی، جو حضرت ابراہیم نے کہی وہ حضرت موسیٰ نے بالکل وہی بات کہی، جو حضرت موسیٰ نے کہی وہی بات حضرت عیسیٰ نے وہی بات کہی، حضرت عیسیٰ نے جو کہا ہو بہو وہی گفتگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ تو ہم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا سب سے بڑا احسان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں تصور الہ جو بالکل سچا سچا تھا وہ عطا فرمایا۔ یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی، یہ احسان ہے۔ نمبر 2، جب ہم عمل کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت پہ احسان کیسے کیا، پہلی تو پھر سب سے بڑا احسان انسانیت پر یہ ہے کہ ان کی حقیقت کوئی جانتا ہی نہیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے انسان، ایک ہوتی ہے اس کی حقیقت، یا ایک ہوتی ہے چیز، ایک ہوتی ہے اس کی حقیقت۔ مثال کے طور پر ایک ہے علامت، ایک ہے حقیقت۔ جیسے کعبے کی جو 4 دیواری ہے وہ کعبے کی علامت ہے، وہ کعبے کی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو میں نے کپڑے پہن رکھا ہے یہ میری علامت ہے، یہ میری حقیقت نہیں ہے۔ ویسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا، حدیث پاک ہے، یا ابا بکرین لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں۔ تو حقیقت مصطفیٰ کو لباس بشر میں اللہ نے زمین پہ بھیجا، یہ تو بہت بڑا احسان ہے کہ حضور اپنی حقیقتوں پر لباس بشری پہن کر زمین پہ انسانوں میں تشریف لائے۔ حضرت بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ محمد الرسول اللہ لباس بشر میں تشریف لائے تو آپ نے انسانیت کو بہت عروج عطا کر دیا کہ اللہ کے محبوب لباس بشر میں آ گئے۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ اب حضور علیہ السلام انسانوں میں کیوں آئے؟ دیکھیے وہ انسان ہے، ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول انسان ہے، کیونکہ یہ قرآن کی نص ہے کہ وہ بشر ہیں، لیکن ہماری طرح بشر نہیں۔ وہ خیر البشر ہیں، وہ سید البشر ہیں، وہ افضل البشر ہیں، وہ امام البشر ہیں۔ اگر صرف میں ظاہری کی بات کروں، اگر ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول سوتے ہیں تو نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ کسی بھی فقہ کو اٹھا کر کے پڑھیں، حنفی فقہ کو اٹھا کر کے پڑھ لیں یا اور بھی کسی فقہ کو اٹھا کر کے پڑھ لیں، یہ بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نیند کی وجہ سے حضور علیہ السلام، ان دنیا میں کوئی بھی سوئے گا تو حکم دیا جائے گا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن اللہ کے رسول کی نیند ان کا وضو نہیں توڑتی۔ دیکھ لیں، ہیں تو بشر اور انسان، لیکن بشری تقاضے بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ آپ ان پر چسپاں نہیں کر سکتے، بہت بلند ہے وہ ذات۔ اسی طریقے سے معراج نے ثابت کر دیا کہ انسان اگر زمین اور آسمان کے درمیان سے نکلے تو وہ سانس لیے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ لوگ چاند پر جاتے ہیں تو جو ہے وہ آکسیجن کا انتظام کر کے جاتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام تو چاند سے اوپر گئے، سورج سے اوپر گئے، ستاروں سے اوپر گئے، آسمانوں سے اوپر گئے، عرش سے اوپر گئے، اور وہ اتنا اوپر جانے کے بعد آخر کون سا انتظام تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بشریت کی شان کے ساتھ ان کا یہ مقام ہے
کہ وہ زمان اور مکان سے بھی اوپر ہے. جہاں زمانہ اور مکان ختم ہو جاتا ہے اس کے آگے حضور کے قدم تشریف لے جاتے ہیں. معراج نے ثابت کیا. قرآن کہہ رہا ہے ثم دنا، قرآن کی آیت ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ وہ اتنی بلندیوں پہ تشریف لے گئے کہ ساری دنیا ختم ہو گئی، دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ وہ لباس بشر میں تشریف لائے. کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے انسانوں میں زندگی گزار کر ہمیں بتایا کہ ایک انسان کو کیسے رہنا چاہیے. حضور علیہ السلام کی پوری زندگی کا عنوان تھا انسانیت. جیسے آج کوئی خوبصورت ہو، کوئی مالدار ہو، کوئی اہل علم ہو، یعنی جس کو بھی اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کے اندر گھمنڈ، تکبر آ ہی جاتا ہے، کم زیادہ آتا ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے. جیسے پھول آتا ہے تو کانٹے بھی اس کے ساتھ آتے ہیں نا، پھول ایک پھول کے ساتھ درجنوں کانٹے. ویسے علم آتا ہے تو بھی کچھ نہ کچھ آدمی کے اندر انانیت آتی ہے، میں پن آتا ہے. دولت آتی ہے تو بھی خوبصورتی. کسی نے ایک جملے 2 مصروں میں بہت اچھی بات کہی ہے کہ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام حسن میں اتنے بے مثال تھے، علم میں اتنے بے مثال تھے، مرتبہ اتنا بڑا کہ اللہ کے محبوب ہیں. اس کے باوجود بھی آج دیکھ لیجئے، اگر کوئی آدمی سیاسی محاذ پر، مذہبی محاذ پر، علمی محاذ پر، دولت کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے بڑا آدمی بنتا ہے، اس کے مسافے کا انداز بدلتا ہے، ملنے جلنے کا انداز بدلتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز بہت کم لوگ ہیں جنہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ جو نہیں بدلتے، وہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. لیکن حقیقت میں آدمی بدلتا ہے. لوگ ٹائم نہیں دیتے ایک دوسرے کو. مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان یہ ہے، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں. حضور علیہ السلام نے آخری دن کی آخری نماز میں بھی لوگوں سے ملاقات فرمائی ہے. یہ بات حضور یعنی پبلک سے اور لوگوں سے حضور کا رابطہ یوں رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ظاہری آخری جو نماز ادا فرمائی ہے اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ملاقات فرمائی ہے. اس کے بعد ملاقات کا بھی انداز کیا تھا. جیسے اگر آج کوئی ہم سے مصافحہ کرے تو ہم مصافحہ کرتے وقت تو سوچتے ہیں جلدی سے ہاتھ چھوٹ جائے. کوئی اپنا بہت قریبی ہوگا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑے ہوں گے، وہ ہمارا ہاتھ پکڑا ہوگا. لیکن اگر کوئی عام انسان ہو تو ہم بہت جلدی سے ہاتھ چھڑانا چاہتے ہیں. بلکہ آج کل تو لوگ مصافحہ کرنے سے بھی اب ڈرتے ہیں، بیماریاں لگ جائے گی، جراثیم لگ جائیں، خدا جانے کیا کیا تصورات لوگوں کے آ گئے ہیں. لیکن میں سوچتا ہوں جس مصافحہ کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس مصافحہ کرنے سے جراثیم کیسے لگ سکتے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ تو مومن ہونے کے، ایمان والا ہونے کے اعتبار سے آدمی سوچ سکتا ہے. بہرحال لوگ اپنے اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں. ہم تو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام اتنے بڑے ہیں، اتنے عظیم ہیں، اس کے باوجود بھی انداز زندگی ہے. جب بھی اللہ کے رسول سے کوئی مصافحہ کرتا تو جب تک کہ وہ خود اللہ کے رسول کے ہاتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اس سے کبھی نہیں چھڑوائے. حضور نے کبھی ہاتھ نہیں چھڑوایا. حتیٰ کہ لوگ بہت دیر، کیونکہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھے، مشک سے زیادہ خوشبودار تھے. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اگر صبح کو کوئی اللہ کے رسول سے مصافحہ کر لیتا تو شام تک کے اس کے ہاتھوں سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. تو لوگ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو اپنے، اور ٹھنڈے ٹھنڈے تھے ہاتھ، اس لیے کہ ہاتھوں کا ٹھنڈا ہونا یہ صحت مندی کی بھی علامت ہے. تو اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ٹھنڈک بھی تھی، نرمی بھی تھی، اور گداز بھی تھا، اور خوشبو بھی تھی. لوگ بہت دیر تک حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے. لیکن یہ میرے آقا کی شان ہے، جب تک کہ انسان خود میرے آقا کا ہاتھ نہیں چھوڑ دیتا تب تک میرے آقا کبھی اپنا ہاتھ چھڑایا نہیں کرتے تھے. پھر اس کے بعد لوگوں کا دیکھیے حضور نے کیا انداز زندگی اختیار کیا، ہمیں سکھایا ہے کہ کبھی ہم کوئی آتا ہے بندہ ہلکی پوزیشن کا ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، بیٹھنے کے کام تو اس کو بیٹھنے کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں، یا اگر بیٹھ بھی جائے تو دیکھتے کدھر ہے، بات کدھر کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کا انداز یہ تھا کہ جس سے بات کرتے تھے اس کی طرف مکمل متوجہ ہوتے تھے.
ऐसा नहीं कि इधर देखने उधर बात करें, मुकम्मल मुतवज्जे होते थे और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है वो मुतवज्जे होकर गुफ्तगू करते थे, कभी रुख फेर कर कभी किसी से गुफ्तगू नहीं की। और अगर कोई अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से मिलने आ गया, कितनी ही मसरूफियत हो, जब तक वो बंदा खुद उठ करके नहीं जाता, अल्लाह के रसूल भी उठते नहीं थे, बेजार नहीं होते थे, लोग बैठे रहते थे, अल्लाह के रसूल भी बैठे रहते थे। और जब वो उठ कर जाता तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अलग अलग पोजीशन के एतबार से फिर इकराम करते थे। किसी को दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाते, किसी को घर के बाहर तक छोड़ने के लिए जाते, और अगर मेहमान कहीं दूर से आता तो मक्कतुल मुकर्रमा की सरहदों तक हुजूर अलैहिस्सलाम या मदीना मुनव्वरा की सरहदों तक उसको छोड़ने के लिए जाते। और हुजूर अलैहिस्सलाम का एक खूबसूरत अंदाज में आपको बताऊं, जो मिलने वाला रसूलुल्लाह से मुलाकात करके जाता, तो जब तक मिलने वाला खुद अल्लाह के रसूल की तरफ पीठ नहीं कर देता, तब तक अल्लाह के रसूल भी उसकी तरफ पीठ नहीं फरमाया करते थे। जरा गौर फरमाइएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतराम इंसानियत हमें कैसे सिखाया, इंसानियत का एहतराम हमें कैसे सिखाया, कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इंसानों की तरफ पीठ करना भी गवारा नहीं फरमाया। आप अक्सर देखते होंगे कि हमारे इमाम लोग जब नमाज का सलाम फेरते हैं मस्जिद में, तो या दाएं तरफ रुख करते हैं या बाईं तरफ रुख करते हैं। आपने देखा होगा जो लोग कुरान और हदीस का मुताला रखते हैं, इल्म रखते हैं, अगर वो लोग वाकई इल्म वाले हैं, उलमा हैं, मसाइल के जानने वाले हैं, तो आप देखेंगे, गौर करेंगे कि वो लोग क्या करते हैं, सलाम फेरने के बाद या दाएं मुड़ जाते हैं या बाएं मुड़ जाते हैं। ये दाएं बाएं क्यों मुड़ते हैं पता है? ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। क्यों सुन्नत है? भाई नमाज पढ़ रहे थे, किबले की तरफ मुंह करना ये तो अल्लाह का हुक्म था, लेकिन अब नमाज अदा हो गई, अब नमाज पढ़ने के बाद जो पीछे मुसलमान हैं उनकी तरफ पीठ करके नहीं बैठ सकते। देखिए इंसानियत को कितना बुलंद किया। जिस इंसान की तरफ पीठ करके अल्लाह के रसूल नहीं बैठ रहे हैं, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम या दाएं मुड़ रहे हैं या बाएं मुड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि मकाम इंसानियत कितना बुलंद है, कि जब इंसानों की तरफ पीठ नहीं की जा सकती तो फिर इंसानों के साथ गाली गलोच और जो वो हक तलफी कैसे की जा सकती है। एक मर्तबा देखिए इंसानियत को कितना बुलंद किया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने। एक मर्तबा काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, काबे का तवाफ करते करते फरमाया, ए काबा तू अल्लाह का घर है, बहुत इज्जत वाला है, तेरे इर्द गिर्द जो तवाफ करता है अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देता है, लेकिन ए काबा तेरी इज्जत से ज्यादा मेरे ईमान वाले उम्मती की इज्जत और हुर्मत है। इंसान की इज्जत और हुर्मत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे से बुलंद किया है। काश के मुसलमान इसको समझते। देखिए तो सही, हम काबे की तरफ इतनी दूर, मैं समझता हूं हजारों किलोमीटर का फासला है, हम काबे की तरफ पैर फैलाकर बैठते नहीं, काबे की तरफ पैर फैला करके हम सोते नहीं, लेकिन जो काबे की इज्जत से बढ़कर जिस मुसलमान की इज्जत थी उससे लड़ते भी हैं, गाली गलौज भी करते हैं, माँ बहन की गाली भी देते हैं, अखलाक से पेश भी नहीं आते। इसका मतलब है कि हमने आधी अधूरी तालीम को हासिल किया और अक्सर हमने इस्लाम को फरामोश कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत पर कितना बड़ा एहसान किया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जैसे काबे की हुर्मत हराम है, जैसे काबे की हुर्मत तुम पर लाजिम है और मैंने इसकी इज्जत तुम पे हराम कर दी है, अब कोई काबे की बेइज्जती नहीं कर सकता, वैसे ही मोमिन का खून भी तुम पर हराम है, मोमिन की इज्जत भी तुम पर हराम है। यानी ना तुम इसका खून कर सकते हो और ना ही तुम जो है वो किसी मुसलमान को जलील कर सकते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और जिसको सरकार गरीब नवाज ने अपने मलफूजात में कोट किया है, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा अगर कोई गुनाह है तो वो किसी मुसलमान को जलील करना है। मुसलमान को जलील करने से कोई बड़ा गुनाह जमीन के ऊपर हो ही नहीं सकता। जिना करने से ज्यादा, सुअर खाने से ज्यादा, शराब पीने से ज्यादा और किसी को कत्ल करने से ज्यादा अगर सबसे बड़ा कोई गुनाह करार दिया गया है तो किसी मुसलमान को जलील करना है। आज देख लीजिए, किसी को जलील
ذلیل کرنے کو تو لوگ گناہ سمجھتے بھی نہیں، عزتیں بالکل عام ہو گئی ہے، نیلام ہو رہی ہے، یہ اس کے خلاف وہ اس کے خلاف وہ اس کے خلاف، غیبتوں کا ماحول ہے، چگلیوں کا ماحول ہے، عجیب فتنوں کا ماحول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو کتنا اونچا کیا، کتنا بلند کیا۔ آئیے آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب کوئی ملاقات کے لیے آتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، حسب مرتبہ اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ بہت سارے ایسے سردار اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آئے کہ جو مسلمان نہیں تھے، حضور علیہ السلام کے وہ دشمن تھے، حضور علیہ السلام ان کے لیے بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھائی۔ بہت خوبصورت سا واقعہ ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ایک سردار تھے قبیلے کے، ان کا نام تھا دہیہ کلبی، بہت خوبصورت تھے، جوانی میں سردار بن گئے تھے اور تقریباً 500 لڑکیوں کو، اپنے قبیلے کی لڑکیوں کو انہوں نے زندہ دفن کیا تھا، اور بڑا قبیلہ تھا ان کا، بنو کلب، دہیہ کلبی، کلب بنو کلب کے اعتبار سے بنو کلب کا نام مشہور ہے، تو دہیہ کلبی خوبصورت بھی تھے، جوان بھی تھے، سردار بھی تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح یہ جوان مسلمان ہو جائے، کیونکہ اس کے پیچھے اتنا بڑا قبیلہ ہے، اگر یہ مسلمان ہوں گے تو بہت لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دعائیں بھی کرتے تھے، اللہ کے رسول کی دعا کب رد ہو سکتی تھی؟ امام اہل سنت کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی، ان کا دل بدل گیا، وہ اپنے قبیلے کے افراد کے ساتھ حضور علیہ السلام سے ملنے آئے۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی دہیہ کلبی ملنے آئے، باوجود یہ کہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی۔ اس اخلاق سے وہ اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے چادر اٹھائی اور سینے سے لگا کے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پیر اور میرا وجود اس قابل کب ہے کہ میں آپ کی چادر پہ بیٹھوں؟ اور اسی اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے کہا تھا، یہ بھی ایک اس واقعے کا ایک حصہ ہے جو آپ کے عنوان سے متعلق تو نہیں ہے لیکن اپنے فائدے کی بات ہے۔ جب وہ کلمہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا، یا رسول اللہ، میں نے 500 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا اپنے قبیلے کی، تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا تو میرے یہ سارے گناہ ختم ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھ لیتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنے معاملات ہوتے ہیں، کفر، شرک، وجود، جو کچھ بھی گندگی تھی سب معاف ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول خود رونے لگے۔ صحابہ نے کہا، حضور ابھی تو بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج آپ کی یہ مراد پوری ہو گئی، آپ جو دعا کرتے تھے اس کا اثر ظاہر ہو گیا، آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا، رو اس پہ رہا ہوں کہ کافر اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، اگر مومن اسی کلمے کو پڑھے تو پھر اللہ اس کو کیا عطا فرماتا ہوگا۔ اس لیے کہ کافر کوئی بھی عمل کرے، کتنے بھی دل سے کرے، اس کو کچھ نہیں ملتا، لیکن کافر اگر یہ کلمہ دل سے پڑھ لے تو وہ کفر سے نکل کر ایمان میں آ جاتا ہے۔ تو جب ادھر سے وہ کلمہ پڑھ کے ادھر آ جاتا ہے تو ادھر ہی والا اگر یہ کلمہ پڑھے تو اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ دیجئے، کوئی عمل دیجئے، میں نے کہا اس سے بڑا بھی کوئی وظیفہ ہے جو کافر کو مومن بنا دے، جو جہنمی کو جنتی بنا دے؟ ذرا غور تو فرمائے، پوری زندگی انسان کفر کرتا رہے، مرتے وقت صدق دل سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ جنتی ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہو گیا۔ تو بتائیے، جس سے جنت مل جاتی ہے، جس سے اللہ مل جاتا ہے، اس کلمے کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا؟ مسلمان کلمہ چھوڑ کر نئے نئے وظیفوں کی تلاش میں انٹرنیٹ سے کوئی ڈھونڈ رہے ہیں، یہ نکال کے پڑھو، وہ نکال کے پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، وہ وظیفہ پڑھو۔ میں کہتا ہوں ہم شاید دشوار پسند ہو گئے، ہم تکلیف پسند ہو گئے کہ ہمیں جو چیز آسانی سے ملتی ہے ہم اس کو ہلکا جانتے ہیں، اور جو چیز ہمیں مشکل سے ملتی ہے ہم اس کو بہت بھاری تصور کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر مال میں ملنے والی چیز برانڈڈ نہیں ہوتی، اس لیے یاد رکھیے گا کہ جو چیز مال میں ملے وہ قیمتی ہی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پیکنگ کے اندر دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اور بہت ساری ایسی قیمتی چیزیں ہوتی ہے جو فٹ پاتھ پر لوگوں کو ملتی ہے لیکن لوگ اس کی قدر نہیں
کرتے. ہم نے بہت ساری ایسی قیمتی کتابیں جو چھپنا بند ہو گئی ہے اور جو لاکھوں میں نہیں مل سکتی تھی، ہم نے اس کو فٹ پاتھ پر لوگوں کو بیچتے دیکھا اور ہم نے خریدنے کی سعادت بھی حاصل کی. تو یاد رکھیے، اونچی دکان میں ملنے والی ہر چیز اونچی نہیں ہوتی. بعض مرتبہ کچھ ہلکی اور سادی سی دکان پر بھی بہت قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈھونڈنے والا چاہیے. اور ویسے ہمارے یہاں تو یہ دکان ہلکی بھی نہیں ہے، یہ دکان فٹ پاتھ بھی نہیں ہے، یہ دکان معمولی بھی نہیں ہے. خدا کی قسم، جو سودا اللہ کے رسول بیچ رہے ہوں اس سے قیمتی سودا کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن مسلمانوں کی سوچ پر زوال آیا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت پر یہ احسان فرمایا کہ انسانوں کو شعور انسانیت عطا فرمایا. کس طریقے سے؟ مثال کے طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انسانوں کو کیا بلند سوچ عطا فرمائی. کہاں تو وہ کہ بیٹیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے، اور کہاں تو یہ کہ فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ خوشی کرے غم نہ کرے، وہ باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے. اندازہ فرمائے، اس طریقے سے اشارہ کر کے بتایا. اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو جن لوگوں نے زندہ دفن کیا تھا، وہ لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنے پر فخر کرتے تھے، لوگوں کی بیٹیوں کو پالنے پر، یتیم بچیوں کو پالنے پر فخر کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوچ ہی بدل دی، انداز زندگی بدل دی. انسان کو انسانیت کا احترام اتنا سکھایا کہ ایک دوسرے کا قتل کرنے والے، ایک دوسرے کی جان لینے والے، ایک دوسرے کا مرڈر کرنے والے، ان لوگوں کو حضور علیہ السلام نے انسانیت کا اتنا احترام سکھا دیا کہ اللہ اکبر، کہ پھر ایک جنگ کے موقع پہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک زخمی زمین پہ گرتا ہے اور العطش العطش کہتا ہے، اور ایک بچی اس کو پانی پلانے کے لیے پہنچتی ہے، اور اس کے بعد دوسرا مجاہد گرتا ہے، اور جب اس کو پانی پیش کیا جاتا ہے، دوسروں کو چھین کے کھانے والے، کمزوروں کا مال کھانے والے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، لوگوں کے وجود کو قتل کرنے والے، ایک ایک چیز پر صدیوں تک لوگوں سے لڑنے لڑانے اور جنگ کرنے والی قوم کو حضور نے انسانیت کا کیسا احترام سکھایا تھا کہ وہ بندہ زخمی ہو کے زمین پہ گرتا ہے، اور جب دوسرا گرتا ہے تو وہ بندے کو پانی پلایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت میرے اس بھائی کو، پہلے جا کے اس کو پانی پلاؤ. وہاں وہ بچی پہنچتی ہے تو تیسرا مجاہد گرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ میرے اس بھائی کو ضرورت ہے. حتیٰ کہ سب جان توڑ دیتے ہیں، کوئی پانی نہیں پیتا، ایک دوسرے پر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں. مشہور واقعہ ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بچوں کو بھوکا رکھ کر آپ نے رسول اللہ کے مہمان کو کھلایا. دوسروں کا کھانا چھین کے کھانے والی قوم کو انسانیت کا وہ احترام اللہ کے رسول نے عطا فرمایا کہ پھر حضرت ابو طلحہ انصاری خود بھوکے رہتے ہیں اور اپنے اللہ کے رسول کے مہمان کو کھلاتے ہیں. لیجئے ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور دائی کبیر تشریف لائے، حضرت کا استقبال فرمائیں.